آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں سے اللہ کے پیغمبر کے جو آخری خطبات ہیں زندگی کے، دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے چند دن قبل جن اہم باتوں کی طرف امت کی رہنمائی کی اور مستقبل کا جو عظیم ترین دور دین اسلام کو جن مشکلات سے گزرنا ہے، جن لوگوں نے رہنمائی دینی ہے، جن لوگوں نے کردار ادا کرنا ہے، ان کے حوالے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشکلات کے اس دور میں بھی، مشکل ترین گھڑیوں میں بھی امت کے ان مسائل کو وہ مد نظر رکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی کئی بہاریں اور امت کے اندر علم و عرفان کے عمل اور اسوہ طیبہ کے عظیم ترین کردار قائم کر چکے اور دنیا میں سب سے بڑے اللہ کی منشا اور مرضی کے تقاضوں کو مکمل کر چکے، تو اب زندگی آگے کی طرف بڑھتی ہے، زندگی آگے کی طرف رواں دواں رہتی ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم یہ بھی آتا ہے کہ اب اللہ کے پیغمبر اپنی یہاں کی ڈیوٹیاں سر انجام دینے کے بعد فرمایا، آخری دنوں میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بیماری کی حالت میں مسجد نبوی میں آپ نے تشریف لانے کا ارادہ کیا، سخت ترین بخار تھا، آپ نے گھر والوں کو، خاندان والوں کو کہا کہ میں نے آج مسجد میں اپنی امت سے، اپنے لوگوں سے کچھ باتیں کرنی ہیں، لہذا اس بیماری کے دور میں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اٹھ نہیں سکتے، بخار کی شدت ہے، اس بخار کو کنٹرول کیا جائے، قابو کیا جائے۔ فرمایا 7 مشکوں میں مختلف کنوؤں کا پانی لے کر آؤ، اور فرمایا وہ پانی میرے اوپر بہا دو۔ اب 7 مشکوں کا پانی لایا گیا اور اللہ کے پیغمبر اپنے گھر کے صحن میں بٹھایا گیا اور وہ پانی آپ پر ڈالا گیا۔ اب کچھ جسم میں بخار کو سکون آیا، فرمایا اب بس کر دو۔ اب جسم اپنی حرارت اور اپنی اس بیماری میں اب ایک اعتدال کی طرف وجود بڑھ چکا ہے، لہذا اب مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ اب مسجد نبوی میں صحابہ کرام انتظار میں تھے، اللہ کے پیغمبر وہاں پہنچے تو وہاں خطاب فرمایا، کچھ باتیں کیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عند اللہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کو اختیار کر لے یا آخرت میں اللہ نے جو اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اس کو پسند کر لے۔ فاختار ذلک العبد ما عند اللہ، تو اللہ کے اس بندے نے جو اللہ کے پاس انعامات تھے ان کو پسند کر لیا، ان کو چن لیا۔ اب جب یہ خطاب میں یہ بات فرمائی
تو اجتماع میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہچکی بن گئی، رونے لگے۔ حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں ہمیں بھی تعجب ہوا، ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے اختیار کے حوالے سے بات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کو اختیار کر لے، یہ اللہ کے پاس کی نعمتوں کو اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو اختیار کر لیا، اس میں رونے کی کیا بات؟ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا ابو بکر صدیق کے رونے پر، لیکن کچھ آنے والے دنوں کے حالات نے ان کے رونے کو ہمارے سامنے کھول دیا کہ اب بندے سے کون سا بندہ مراد ہے۔ فوراً مراد نبوی کو پہنچ گئے۔ یہی کام تھا کہ ان کے اندر جو اللہ نے عقل اور شعور رکھا، اللہ نے اپنے نبی کے لیے سب سے زیادہ جن لوگوں کو پسند کیا کہ وہ لوگ جو عقل اور شعور میں، محبت اور الفت میں، علم اور عمل میں، سمجھ اور بصیرت میں خوبیوں کے مالک ہیں، انہی کو پیغمبر کے ساتھ جمع کر دیا۔ اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مراد نبوت کو پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی کی منشا کیا ہے، بیان کیا کرنا چاہتے ہیں، عبد سے مراد کون ہے؟ وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا واپس میرے پاس آنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا، منتخب کر لیا، اختیار کر لیا۔ اب اس تعجب کا، ان کے رونے پر تعجب کا اظہار ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے بعد ہم کیسے زندگی بسر کریں گے؟ تو اسی سے پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کا خطاب اور پیغمبر کے ارشادات کتنی توجہ کے ساتھ سنتے تھے، کتنی گہرائی کے ساتھ ان پر غور و فکر کرتے تھے۔ پیغمبر کی باتیں سن کر یہ نظر انداز کی جانے والی باتیں نہیں ہیں کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ان کی مراد تک پہنچنا، ان کی سمجھ اور بصیرت پیدا کرنا، ان کے اعتبار سے اگلے آنے والے دور کے پورے نقش و نگار اور خد و خال تیار کرنا، یہ ایک ذمہ داریوں کا کام بھی ہے، ایک عقل و شعور کا کام بھی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی اور اس کے بعد فرمایا میں نے ایک دور گزارا ہے تمہارے اندر، نبوت کا دور، نبوت سے اعلان نبوت سے پہلے کا دور۔ مجھے اپنی زندگی کے سارے لمحے اور مرحلے یاد ہیں، جہاں جہاں سے میں گزرا ہوں، جن جن حالات سے میں دو چار ہوا ہوں، جن جن گھاٹیوں کو میں نے عبور کیا ہے، جن جن مراحل سے میں نے اپنی نبوت کی اس ساری زندگی کا یہ دور میں نے یہ گزارا ہے، مجھے ایک ایک بات یاد ہے، مجھے ایک ایک بات معلوم ہے۔ میرے ساتھ چلنے والے لوگ، میرے ساتھ اٹھنے والے لوگ، میرے کاموں میں شرکت کرنے والے لوگ، میری زندگی میں مخالفت میں کھڑے ہونے والے لوگ، مجھے سب یاد ہیں۔ ایک ایک آدمی کا اقدام مجھے یاد ہے، لیکن میں آج اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا، آج اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ تاریخ کے اوراق پر
میرے ساتھ اٹھنے والے قدم وہ محفوظ ہیں، تاریخ میں بھی محفوظ ہیں، سیرت میں بھی محفوظ ہیں، جریدہ عالم پر بھی ثبت ہیں جن جن لوگوں نے قدم بڑھائے۔ لیکن آج میں اپنی زندگی کا یہ آخری مرحلہ، اس کا حاصل، اب اس سب کا نگران، اب اس سب کا چوکیدار، اب اپنی محنتوں کا امین، اب میں اس کی طرف تمہیں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ لہٰذا حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کا اعلان فرمایا، ان من الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر احسانات کیے، سب سے زیادہ انسانوں میں سے جس نے میرا ساتھ دیا، جس نے میرا تعلق نبھایا، جس نے میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہر قربانی دینے کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، جس کا سب سے زیادہ میرے اوپر احسان ہے، جس نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، جس نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، جس نے میرے مشن کو، میری اس زندگی کا حاصل، یہ دین حق، اس کے تقاضوں کو اپنے دل و دماغ سے، اپنے عقل و شعور سے اور اپنے مال و جان سے، اپنی ہر چیز سے پروان چڑھایا۔ فرمایا ہر ایک کا بدلہ میں نے چکا دیا، دنیا میں جس نے جو جو احسان کیا، جو قدم بڑھائے، ہم نے ہر ایک کے قدموں کا بدلہ اسے چکا دیا، دنیا میں اس کو سب کچھ، اس کو نواز دیا، اس کو میں نے واپس اس کا بدلہ دے دیا، لیکن جس کا بدلہ میں نہیں دے سکا وہ ابو بکر ہے۔ ان من الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، جس کا سب سے زیادہ میرے اوپر احسان ہے اپنی صحبت کے اعتبار سے، کہ اس نے میرے لیے اپنی زندگی نچھاور کر دی، اپنا سارا مصروفیات کا سارا شیڈول، جس نے اعلان ایمان کے بعد سے لے کر آج تک، جس نے اپنا زندگی کا سارا شیڈول میری منشا اور مرضی کے مطابق تشکیل دے دیا، اپنی زندگی کا کوئی تقاضا، اپنی زندگی کی کوئی خواہش، اپنی زندگی کا کوئی ارادہ اس نے اپنا نہیں رکھا، ہر ارادہ اس نے میرے ارادے کے ماتحت کر دیا، زندگی کے لمحات میں اس نے اپنی زندگی میرے لیے نچھاور کر دی، اپنی زندگی کی رعنائیاں میرے لیے قربان کر دیں، اپنی زندگی کے راحت و آرام کو میرے لیے تج کر دیا۔ فرمایا اگر اس کو تم دیکھنا چاہتے ہو تو آخری مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کے لیے اپنے بعد سب سے بڑی قربانیوں کا دور جس کا پیش کرتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے اپنی کسی چیز کو کبھی بھی دین سے اور نبی سے بچا کے نہیں رکھا، ہر چیز کو ہمیشہ پیش کرنے میں فخر کیا۔ ہر آدمی اپنی چیزوں کو اپنی اپنی ضروریات کے اعتبار سے بچانا چاہتا ہے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر دین حق کو ضرورت تھی کہ اب دشمن بڑا ہے، سفر لمبا ہے، جماعت فوج زیادہ ہے، وسائل کم ہے، اب ایسے میں ہر آدمی اپنا مال ضرورت کے اعتبار سے دین کے تقاضے سے پیش کرے، ہر ایک مال پیش کرنے کے لیے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، ان کے جذبوں اور ارادوں کو بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے دل سے اٹھنے والے خیالات کا بھی مطالعہ ہے۔ اب مال لے کر آئے، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھوڑی سی چیزیں لے کر آئے، حضرت عمر بہت سارا سامان لے کر آئے،
آج انہوں نے دیکھا کوانٹٹی دیکھ رہے ہیں، یہ مال ابو بکر کا تو آج بہت تھوڑا سا، اور عمر کا مال تو آج بہت زیادہ ہے، ابو بکر سے زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ نے سوال کیا، عمر ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ابقیت لہم النصف، آدھا مال ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا ساز و سامان ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اور فرمایا ابو بکر ما ابقیت لأہلک، تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا؟ کہنے لگے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں سارا سامان اٹھا کے لے آیا، اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے نام کوئی گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اسی کی برکت و تاثیر سے ابو بکر کا گھرانہ وہ اگلے دور کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارے گا، زندگی کی ساری چیزیں سامان اٹھا کے لے آیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر چھوڑ آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل میں اپنے دل کو سمجھایا کہ تو ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے بڑھنے کی خواہش رہنی چاہیے ہر ایک میں نیکی کے کام میں آگے بڑھوں، ہر ایک میں یہ فطری جذبہ ہونا چاہیے، لیکن قربانیوں کا ایک دور ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے جہاں جہاں دین حق کے لیے جس قربانی کی ضرورت پیش آئی، جہاں جہاں جس موڑ پر زندگی کے وسائل اور زندگی کو خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو جہاں سب سے زیادہ جس نے آگے بڑھ کر میرے لیے اس قربانی کا دور گزارا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ ان من من الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، وہ ابو بکر ہے جس نے ساری زندگی کا ساتھ دیا، ساری زندگی ساتھ نبھایا، ہر موڑ پر ہر قدم پر وہ ساتھ ہیں، اور مال بھی اللہ کے رسول کے لیے اور دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، کوئی چیز پیچھے بچا کے نہیں رکھی۔ تو فرمایا وہ ابو بکر ہیں، اور امت سے کچھ وصول بھی نہیں کیا، سب کچھ خرچ کیا لیکن وصول کچھ بھی نہیں کیا۔ بیت المال سے 2.5 سال کے عرصے میں جو وظیفہ ملتا رہا زندگی گزارنے کے لیے، وہ وظیفہ بھی آخری دن وصیت کی کہ میری جائیداد بیچ کر اس کو بیت المال میں داخل کر دیا جائے۔ 2.5 سال اتنا روزینہ مجھے ملتا رہا جو عرب کے ایک مزدور کی ضرورت پوری کرتا ہے، اتنا روزینہ لیا کہ جو ایک عام کسان، ایک مزدور، وہ روزانہ کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ کی زندگی کیسے بسر ہوگی؟ معلوم ہوا انہوں نے اپنی زندگی کو ایک مزدور کی زندگی کے ساتھ نتھی کر دیا، فرمایا اس کی زندگی بسر ہو سکتی ہے تو میری خلیفہ وقت کی زندگی بھی بسر ہو سکتی ہے۔ آج حکمرانوں کی زندگی وہ ایک مزدور اور کسان کی محنت کے ساتھ، اس کے مشاہرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، انہیں پتہ چل جائے ایک مزدور اور کسان وہ ایک مہینہ اس تنخواہ میں کیسے گزارتا ہے، وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالتا ہے، وہ اپنے گھر کی ضروریات اور خراجات کیسے پورے کرتا ہے۔ فرمایا خلیفہ وقت کی تنخواہ اور اس کا روزینہ وہ ہونا چاہیے جو ایک مزدور اور کسان کا، ایک عرب کے عام باشندے کا جتنا خرچ ہے وہی اس کا خرچ متعین کیا جائے، اتنے وسائل اس کو بھی دیے جائیں۔ یہ رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کو اور اپنی جماعت کو یہ مزاج دیا کہ تم نے اس دین کی اور انسانیت کی نمائندگی کرنی ہے، اور رسول اللہ اسی کا اعلان آخری مرحلوں میں مسجد نبوی کے منبر پر یہ خطاب کر رہے ہیں۔ فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اپنی زندگی کے حوائج میں، زندگی کی ضرورتوں میں، دل کی گہرائیوں میں اگر کسی کو جگہ دے کر دوست بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ابو بکر کا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ فرمایا لیکن اخوت الاسلام و مودتہ
اب میرے اور اس کے درمیان اخوت اسلامی کا رشتہ ہے، ہم ایک دین کے ماننے والے سلسلے کی کڑی ہیں، وہ میرا بھائی ہے، اخوت اسلام ہے، اور میں صحبت اور دوستی کا تعلق ہے، لیکن اخوت اسلامی کا یہ عظیم ترین مرحلہ میرے اور اس کے درمیان تو قائم ہے، مودت کا بھی، محبت کا بھی، ایک دوسرے کے لحاظ اور پاس کا بھی، لیکن دلی محبت وہ صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے دل کے اندر کسی اور کو جگہ نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر عملی طور پر آپ نے اسی خطاب میں یہ ارشاد فرمایا، لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، مسجد میں جتنے دروازے کھڑکیاں آنے کے لیے پڑوسیوں نے کھول کے رکھی ہوئی ہیں، سب دروازے بند کر دیے جائیں۔ اب مسجد میں کسی کے کھڑکی دروازہ نہیں کھلا ہوا ہوگا، اب مسجد نبوی میں صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا، باقی سب دروازے بند کروا دیے جائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دروازہ بھی مسجد نبوی میں کھلتا تھا، حضرت عائشہ حجرہ عائشہ سے آپ کا دروازہ بھی یہیں کھلتا تھا۔ یہی حجرہ عائشہ ہے، ادھر ریاض الجنہ ہے، اور ساتھ حجرہ عائشہ ہے، ساتھ حضرت سودا کا حجرہ ہے، اور جہاں اب مسجد نبوی کا یہ سین ہے، اس سین میں باقی حجرات النبی تھے، رسول اللہ کی بیویوں کے گھر مسجد نبوی کے سین میں موجود تھے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی راتیں گزاری۔ لیکن جو حجرہ عائشہ کو مرتبہ اور مقام ملا کہ قیامت تک کے لیے رسول اللہ کا گھر اور مسکن اور آپ کے تربت کا وہ عظیم ترین مرکز بن گیا، وہ کسی اور حجرے کو مسجد نبوی میں ضم ہو کر ہی وہ مقام اور مرتبہ ملا، لیکن وہ اس کے حصے کے ساتھ ذیلی حصہ بن گئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان حجرات النبی کو بھی مسجد نبوی کا حصہ بنوا دیا، مسجد کی توسیع کروا دی۔ اس لیے فرمایا سارے دروازے اب مسجد میں بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کا، کہ ابو بکر کو مسجد میں براہ راست اپنے گھر سے آنے کا موقع دیا گیا، اجازت دی گئی، اور اس کے لیے رسول اللہ نے خود مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا۔ یہ اعلان کیا تھا؟ یہ اگلے دور کے اقدامات کا تعین تھا کہ اگلا دور میرا کون چلائے گا، اگلے دور میں تمہیں رہنمائی کس سے لینی ہوگی۔ اب اللہ کے رسول پورا خطاب کر کے جا رہے ہیں کہ اس میرا نبوت کی محنتوں کا حاصل، میری مراد کو سمجھنے والا، اللہ کی مراد کو سمجھنے والا، اللہ کے علم کو دل و دماغ میں جگہ دینے والا، دنیا کے حالات کو وحی الہی کی منشا کی مطابقت میں ڈھالنے والا صرف ایک شخص ہی ہے، اب وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ دنیا کے مشکل ترین حالات اس کے اوسان خطا نہیں کر سکتے، اس کے ارادوں پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑی مشکل دنیا میں ایک مسلمان کے لیے جو آ سکتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی کو دنیا میں کوئی مشکل ستائے تو وہ دنیا میں میرے جانے والی مشکل کو یاد کر لے کہ رسول اللہ کا دنیا سے جانا امت کے لیے کتنا شاق تھا، کتنا مشکل تھا، کتنا ان کے دلوں کو اس نے مصیبت زدہ کیا تھا۔ فرمایا یہ سب سے بڑا غم ہے اللہ کے پیغمبر کا دین والوں کا دنیا سے جانا، یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے، اور رسول اللہ کا دنیا سے جانا یہ کتنا مشکل ترین مرحلہ ہے جس میں اوسان خطا ہو گئے، بڑے بڑے بہادر لوگوں کا پتا گم ہو گیا، حضرت عثمان خاموش ہو گئے، حضرت علی گھر میں جا کر گوشہ نشین ہو گئے، حضرت عمر کسی اور کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف پیغمبر کی ذات ہے، ایک طرف دین کی آپ کی 23 سالہ محنتیں ہیں، ایک طرف پوری امت ہے،
ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف پیغمبر کے ارشادات ہیں، ہر ایک کو اس موڑ پر سنبھالا دیا، اور مسجد نبوی کے اسی ممبر پر آ کر جہاں 5 دن پہلے اللہ کے پیغمبر یہ خطاب فرما رہے تھے، ان من الناس علی فی مالہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، میری امت میں سے مجھ پر جس نے سب سے زیادہ احسان کیا ساتھ دے کر، تعاون کر کے، مال خرچ کر کے، وہ ابو بکر ہے۔ تو اب یہ واضح اعلان تھا کہ اب تمہیں میرے بعد اگر کسی کی رہنمائی کو قبول کرنا ہے تو وہ ابو بکر، اور ابو بکر کی یہ کون سی صفات ہے؟ صحبت نبوی سے ان کو کیا چیز حاصل ہوئی؟ ایک تو امت پر، دین پر، پیغمبر کے نظریات اور افکار پر یقین حاصل ہو گیا، اور وہ یقین اتنا گہرا اور راسخ ہو گیا کہ دنیا کی کوئی چیز اس کو ہلا نہیں سکتی، کوئی غم بھی اسے ہلا نہیں سکتا، کوئی خوشی بھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ وہ یقین اور رسوخ ان کو مل گیا۔ اس یقین اور رسوخ کی بنیاد پر ان کی یہ 2 صفات یہ بڑھ کر سامنے آئیں کہ اللہ کے پیغمبر نے بھی ان کا تذکرہ کیا اپنے ممبر سے۔ ایک تو اللہ نے ان کو علم و شعور سے نوازا ہے، سمجھ اور بصیرت سے نوازا ہے۔ دنیا میں وہ دین حق کے علم سے، قرآن حکیم سے وہ ایسی آگاہی رکھتے ہیں، سمجھ اور بصیرت رکھتے ہیں، اس کا ادراک رکھتے ہیں کہ قرآن حکیم سے وہ زندگی کے مشکل ترین مرحلوں میں بھی وہ دور نہیں ہوئے۔ سب لوگ جب اللہ کے پیغمبر کے بارے میں قرآن کی آیت پڑھ کر ممبر نبوی پر سنائی، حضرت عمر کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ آیت گویا ابھی نازل ہوئی، حالانکہ سب نے پڑھی ہوئی، سب نے سنی ہوئی تھی اور سب نے بار بار سنا ہوا تھا، لیکن صحیح موڑ پر، صحیح موقع پر قرآن حکیم سے خود رہنمائی لینا اور دوسروں کو رہنمائی دینا، قرآن کے علم سے اپنے دل و دماغ کو، اپنے عقل و شعور کو آراستہ رکھنا، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اس لیے دوسری چیز وہ ہمت اور جرت ہے، اولو العزمی ہے، علم اور شعور بھی اعلیٰ درجے کا، عزم اور ہمت بھی اعلیٰ درجے کی۔ ایسا اولو العزم انسان پیغمبر کے بعد تاریخ انسانیت پیش کرنے سے قاصر ہے، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کہ انہوں نے دین حق کے سارے راستوں کو صاف کر کے دکھایا، ہر مشکل کو جھیلتے ہوئے دین حق کے اس عظیم شاہراہ صراط مستقیم پر پوری امت کو لا کے کھڑا کر دیا۔ آج یہ امانت ہمارے پاس ہے، ہم اس کو چھوڑ کر مسجد والوں کے کسی اور کے سپرد کر کے چلے جاتے ہیں، ہر ایک دوسرے کے سپرد کر کے چلا جاتا ہے دین، یہ کہ دوسرا سنبھالے گا، میں اس وقت فارغ نہیں ہوں۔ وہ کہتے نہیں ہر وقت ہم سنبھالیں گے، یہ ہمارا دین ہے۔ آج ہر آدمی فارغ ہے، کہتا ہے دوسرا سنبھالے گا، وہ کہتا ہے دوسرا پڑھے گا۔ آج تو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے وقت نکالنے والے کو۔ ابو بکر کی رسول اللہ سب سے زیادہ کیا صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنی زندگی کا قیمتی اثاثہ وقت جیسی شکل میں اس نے میرے لیے وقف کر دیا، اور اس نے مجھ سے سب کچھ حاصل کیا، سب کچھ سیکھ لیا۔ اسی لیے تو اللہ نے ان کو سب سے اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرما دیا۔ اس لیے یہ دین کی امانت کو اپنا سمجھنا یہی ان کا وصف تھا۔ آج ہم نے اس کو دوسروں کے سپرد کیا، بھائی دوسرا کام کرے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے ابھی۔ ہر ایک آدمی دیکھ لے اپنے گریبان میں جھانک کے، آج ہمارے دین کا ہمارے سامنے کیا اثر ہو رہا ہے، ہمیں خود اس کا کتنا علم ہے، ہم اس پر کتنا عمل کر سکیں، کتنا عمل کرنے کی ہم نے تیاری کی ہے۔ ان بزرگوں کا نام لینا بڑا آسان ہے، نام لے کر ان کی ذمہ داریاں نبھانا یہ تو اصل کام تھا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں میری ذمہ داریاں ابو بکر نبھائے گا، اور آج یہ امت کون ذمہ داریاں نبھا رہا ہے؟ پوری امت کو کون سنبھالے گا؟ کون ان کو ڈائریکشن دے گا؟ کون ہدایات دے گا؟ کون سا وہ علم ہے جو میدان میں اتر کر امت کے مسائل کا حل پیش کرے گا؟ آج وہ زبانیں، وہ لیڈر، وہ آنکھیں، وہ ہر طرف سے گم نظر آتی ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب امت کے ان حالات کا نقشہ دیکھا تو سیرت رسول پر
انہوں نے قصیدہ لکھا حضرت سواد بن قارب کے اس قصیدے کے وزن پر جو رسول اللہ کی مجلس میں انہوں نے سنایا تھا، اس قصیدے کا پہلا مصرع جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ نے وہ جو ترتیب دیا، کَأَنَّ نُجُومًا أَوْمَزَتْ فِي الْغَيَاهِبِ عُيُونُ الْأَفَاعِ أَوْ رُؤُوسُ الْأَقَارِبِ۔ یہ کون لوگ ہیں اس وقت جو آپ کو چمکتے ہوئے ستارے نظر آ رہے ہیں؟ یہ ستارے چمکتے ہوئے روشنیاں جو آپ کو امت کے اندر نظر آ رہی ہیں، یہ روشنیاں یہ ایمان کی، علم کی، ہدایت کی، تقوی کی روشنیاں سامنے نہیں نظر آ رہی۔ یہ کون ہے؟ عیون اللفاعی او رؤوس الاقاربی، یہ سانپوں اژدہوں کی آنکھیں ہیں یا بچھوؤں کے سر ہیں۔ اس لیے امت کو سنبھالنے والے وہ لوگ، حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان سے اٹھنے والے لوگ، وہ کون ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی، جنہوں نے ہندوستان میں حدیث کا، رسول اللہ کی سیرت کا، سنت طیبہ کا وہ معیار قائم کیا۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی نسل اور وراثت سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سید الطائفہ، پیران پیر، جنہوں نے امت کو، دین کو سنبھالا، ہندوستان میں بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں بھی پہنچ گئے، 1857 کی جنگ آزادی لڑی۔ یہ ابو بکر صدیق کے خاندان سے وہ لوگ جو اس آخری دور میں بھی جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر اس دین حق کو سہارا دیا۔ اس لیے آج امت کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ہم مسجد سے فارغ ہو کر چلے جاتے، ہماری نسلوں کا اگلا دور کون سا آئے گا؟ ان کو سنبھالنے کا کون سا معیار پیدا ہوگا؟ کس علم کی رہنمائی میں وہ زندگی بسر کریں گے؟ ہمارے گھر در و دیوار، ہمارا وطن، ہماری دھرتی، اس کا اگلا دور کن لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے؟ سلسلہ نبوت کے ان عظیم ترین لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوگا، یا جھوٹے جاہل اور مکار لوگوں کے پیچھے چل کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کریں گے؟ اللہ اس امت کو پھر سے رسول اللہ کے قائم کردہ معیار پر واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے، اس علم سے روشنی لے کر، ان اخلاق سے ہمت لے کر، اس دین سے جرأت لے کر، اپنی زندگی کی مودتیں اور محبتیں لے کر پھر سے نیا دور پیدا کر سکیں۔ اللہ ہمیں اس نئے دور کے تانے بانے بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔